بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایسی ایک مضبوط، ایک طاقتور بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اس لحاظ سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہماری بچیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں اور ہمیں اللہ نے ہر قسم کی نعمتیں عطا کی ہیں، یعنی ایسے کمزور اور غریب آدمی بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود رشتے آتے ہیں لیکن دیکھ کر چلے جاتے ہیں، پھر کوئی رابطہ نہیں کرتا۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں رشتے آتے ہی نہیں۔ تو اس طرح بہت بڑی ایک پریشانی ہے ان لوگوں کے لیے جن کی بچیاں گھروں میں پڑھی لکھی ہوئی، یعنی حسن و جمال کے لحاظ سے بھی، تعلیم و تربیت کے بھی لحاظ سے ان میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پریشانی ان کی یہ ہے یا پھر کوئی اہم کام ان کا رکا ہوا ہے اور اس کے لیے بھی ساری کوششیں کرتے ہیں لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ کام اسی طرح رکا ہے جتنی اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں وہ اور پیچھے کو جاتا ہے معاملہ۔ تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے، یعنی وسائل ہونے کے باوجود بھی کامیابی نہ ہو۔ ہر قسم کی اللہ نے نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی پریشان۔ کاروبار میں ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی رکاوٹ بندش ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ ہے، ہر بندے کا کوئی علیحدہ علیحدہ معاملہ ہوتا ہے، جو بھی معاملہ ہے اس میں جو بھی آپ کو رکاوٹ نظر آ رہی ہے کہ یہ کام ہو کیوں نہیں رہا، اب اس کے لیے وظیفہ بہت طاقتور اور بہت مجرب ہے لیکن مشکل ضرور ہے۔ اس وظیفے کے دو طریقے ہیں اور یہ میں نے جیسا کہا کہ یہ مشکل ضرور ہے لیکن دو طریقے ہیں، ان دو طریقوں میں سے آپ کو جو بھی آسان لگے اسی طریقہ سے کر لیں، اور دونوں طریقے مجرب ہیں، فائدہ دونوں کا برابر ہے، یہ نہیں کہ ایک میں زیادہ ہے فائدہ ایک میں کم ہے، یہ بات نہیں ہے، دونوں میں اسی طرح فائدہ ہے اور جس طرح ہونا چاہیے اور یقیناً فائدہ ہے۔ پہلا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں، گھر کا ایک آدمی، گھر کا سربراہ پڑے، مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی گھر کا عاقل بالغ بڑا آدمی رات کو باوضو، بہتر یہ ہے کہ وہ جمعے کی رات کو، یعنی جمعرات کا دن گزرے جسے شب جمعہ کہتے ہیں، جمعے کی رات کو پڑھے، وہ افضل ہے۔ اگر اس دن نہیں ٹائم ملتا تو کسی اور بھی رات کو کر سکتا ہے، کرنا رات کو ہی ہے۔ عشاء کے بعد باوضو ہو کر سورہ یاسین 41 مرتبہ پڑھنی۔ اب یہ ایک آدمی کا کام ہے، پوری رات اگر اس کو اس کام کے لیے محنت کرنی پڑ جائے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے۔ اب اس سورہ یاسین پڑھنے سے پہلے اور آخر صرف ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لے اور دعا مانگ کے شروع کرے، اس مقصد کو ذہن میں رکھے، دعا پہلے بھی مانگے، ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے دعا مانگے کہ یا اللہ میں جس مقصد کے لیے کر رہا ہوں، یہ وظیفہ جس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں،
تو مجھے اپنی رحمت سے اس میں کامیابی عطا فرما، اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد بھی یہی دعا مانگے۔ یہ تو ہو گیا پہلا طریقہ۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 72 مرتبہ سورہ یاسین 3 دن پڑھنی ہے۔ پہلے دن بھی 72 مرتبہ، دوسرے دن بھی 72 مرتبہ، اور تیسرے دن بھی 72 مرتبہ۔ جو مرضی دن ہو، کوئی مخصوص وقت نہیں، مہینہ نہیں، جس دن مرضی شروع کرے، لیکن لگاتار 3 دن کرے۔ یہ نہیں ایک دن کر لیا، بیچ میں ناغا کر کے پھر دوسرے دن کیا، ناغا نہیں کرنا، متواتر 3 دن کرنا ہے۔ اب اس میں گھر کے سارے افراد شامل ہو سکتے ہیں، سارے مل کر 72 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، اور باہر سے بھی جو اپنے خونی رشتے کے ہیں، مثلا چچا کے بیٹے، خالہ کے بیٹے بیٹیاں، پھپھی کے بیٹے اور بیٹیاں، یہ اپنے خونی رشتوں کے ہیں، یہ خود چچا ہو یا آگے ان کی اولاد ہو، یہ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ یہ اجتماعی شکل میں ہے، سارے گھر کے افراد ہوں، یا ان خونی رشتوں والوں کو بھی بلا لیا جائے، 72 مرتبہ ایک دن پڑھ کے اس کے بھی اول آخر اسی طرح دعا کریں کہ یا اللہ، جس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں، اس مقصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ اب اس طریقے میں اجتماعی عمل ہوگا، چند آدمی مل کر کریں گے، اور یہ مل کر ہی دعا کریں۔ اول اور آخر دعا کرنی ہے، اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پہلے دن بھی اسی طرح کریں، دوسرے دن بھی اسی طرح، اور تیسرے دن بھی اسی طرح 72 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور پورا تصور ذہن میں رکھ کر جس آدمی کا کام ہے وہی تصور رکھے۔ اب دوسروں کو جن کو بلایا ہے ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، وہ اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ میں نے ان آدمیوں کو اس مقصد کے لیے بلایا ہے، یا اللہ اس مقصد میں مجھے تو کامیابی عطا فرما، انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ شک والی نگاہ رکھ کر، ذہن میں شک والی باتیں رکھ کر یہ عمل نہ کرے۔ اگر شک ہوگا تو پھر کام نہیں ہوگا، اس کا اپنا قصور ہوگا۔ پورے یقین کے ساتھ کرے، انشاءاللہ جتنا بڑا کام رکا ہوا ہوگا فوراً، یہ نہیں میں کہتا کہ وہیں مسئلے پہ بیٹھے بیٹھے حل ہو جائے، یا 3 دن کے اندر حل ہو جائے، بہت جلد ہو جائے گا۔ 8-10 دن میں ہو، 15 دن میں ہو، مہینے میں ہو، یہ اللہ کی مرضی، لیکن ہوگا ضرور، اور جلد ہوگا اس کی برکت سے انشاءاللہ۔ یقین کے ساتھ کریں، اس پریشانی سے نجات ملے گی۔ اکثر لوگ رشتوں کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، تو وہ یہ عمل ضرور کریں، کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی، آپ کا دل سکون میں ہو جائے گا۔ وظیفہ کرنے سے بوجھ آپ کا دل و دماغ سے اتر جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے جب بندہ فوراً ایک کام کرنے سے ریلیکس ہو جائے، سکون میں ہو جائے، تو اسے پورا پھر یقین ہو جاتا ہے کہ اب میرا کام ہو کر رہے گا۔ دوبارہ پھر سن لیں تاکہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ گھر کا ایک ہی آدمی، وہ کوئی آدمی بھی ہو، گھر کا مرد ہو عورت ہو، 41 مرتبہ سورہ یاسین کو اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر پڑھے، اور شروع میں بھی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر دعا مانگی جائے اللہ سے، اور وظیفہ ختم کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے حصول کی دعا مانگی جائے۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 72 مرتبہ سورہ یاسین 3 دن پڑھنی ہے۔ پہلے دن بھی 72 مرتبہ، دوسرے دن بھی 72 مرتبہ، اور تیسرے دن بھی 72 مرتبہ، متواتر 3 دن کرنا ہے۔ گھر کے سارے افراد مل کر پڑھیں، اور اگر باہر سے کسی کو بلانا ہے تو اپنا خونی رشتے کے جو ہوں، چچا کو بلائے، چچی کو بلائے، ماموں مامی
اور ان کی اولاد، خالہ، جو خونی رشتے آپ سمجھتے ہی ہیں، ان کی اولاد کو بلائے، یہ سارے مل کر 72 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بھی اول آخر اسی طرح دعا مانگی جائے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے مانگے، یا اللہ میرے اس مقصد کو تو اس وظیفے کی برکت سے اور اپنی رحمت سے حل فرما، انشاءاللہ یقیناً اس کا کام ہو جائے۔ تو اس وظیفے کے اوپر عمل کریں۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر ہم کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔